رسالت میں ایک بار ایک مہمان آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے پاس ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو ایک مہمان ہے اسے کھانا کھلایا جائے۔ جواب کیا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا نے اناؤنس کیا صحابہ کرام سے کہ جو شخص اس کو مہمان بنائے اس شخص پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو۔ اب پیارے آقا کی دعا تھی، صحابہ تو تلاش کرتے تھے موقع۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان بناؤں گا۔ اب گھر جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان لایا ہوں۔ آپ کی بچوں کی امی کہتی کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے اور اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں گے۔ اللہ اللہ فرماتے نبی پاک کا مہمان لایا ہوں، ایسا کرو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، ٹھیک ہے؟ اور جب کھانا دسترخوان پر لگانا تو کھڑی ہو کر چراغ کو گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھاتا رہے گا، میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا۔ آقا کا مہمان ہے نا، اس کی تو خاطر مدارت کرنی ہے۔ میرے آقا نے بھیجا ہے، کیسے گھرانے تھے، اپنے بچے کو بھوکا سلا دیا، دسترخوان بچھایا گیا، چراغ گل کیا گیا، سارا پلان تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے زبان چلا رہے ہیں، منہ چلا رہے ہیں، یعنی محسوس احساس دلا رہے کہ میں بھی شریک ہوں کھانے میں، مگر کھانا تھوڑا تھا اس لیے خود کچھ نہ کھایا۔ وہ مہمان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا تھا اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اب صبح ہوئی، سارے گھر نے بھوک میں رات گزاری، میرے آقا کے دربار میں جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کچھ فرماتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے کہ رات فلاں فلاں کے گھر بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے۔